کے درمیان میں جو ہے فرق کیا ہے اس کو بتانا چاہوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو سنت نماز بولے نا تمہیں نفل کہتے ہیں کیا ہو, یہ بولتے شک ظاہر کرتے. یاد رکھیے فرض کے علاوہ جو بھی آپ پڑھیں گے سب کا سب نفل ہے, لیکن طریقہ سنت ہے. جو بھی فرض کے علاوہ آپ پڑھیں گے, فرض نماز تو فرض ہے, اس کے علاوہ جو بھی پڑھیں گے سب نفل عبادت ہے. لیکن اس نفل کو یعنی 2 رکعت یہ ثواب والی ایکسٹرا نفل کو آپ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے اسی جگہ پہ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سنت کہلاتا ہے. مطلب یہ پڑھنا سنت ہے, لیکن عبادت کیا ہے؟ نفل عبادت. سنت عبادت کوئی نہیں رہتی, کچھ بھی نہیں رہتی. نفل عبادت یعنی اس کا ثواب زیادہ ملیں گا یہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس کے بعد بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے اندر آپ اکثر عبادتوں کو کیا کریں تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور باتیں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کبھی دوسری مرتبہ نفل نماز کے تعلق سے میں ایک ٹاپک رکھوں گا, اس وقت میں بولنے کی کوشش کروں گا. ابھی آپ کے سامنے میں نفل روزے کے تعلق سے میں بولنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے, یہاں پہ نہیں کہا گیا کہ کیا وہ فرض روزہ یا نفل روزہ, یہ نہیں کہا گیا. کہا گیا کہ ایک روزہ رکھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں جو ہیں 100 سال کی مسافیت کر ڈالتے ہیں. مطلب اس کو 100 سال چل کو گئے تو ایک اچھی رفتار میں دوڑنا نہیں, ایک اچھا رفتار میں چلتے چلے گئے. کتنا دور گئے؟ 100 سال چلتے چلے گئے. تو کتنا دور چلے جاتے ہیں آپ؟ اتنی دوری آپ کو جہنم سے دور کیا جائیں گا. مطلب آپ کو جہنم میں جانا نہیں پڑے گا. کب؟ جبکہ آپ اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتے ہیں. تو نفل کے اوپر ہم اس کو لے لیں گے, تو نفل روزہ بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث کے اندر, سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث نمبر 903 اور حدیث نمبر 904, 2 الگ الگ حدیث. اور 904 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنا بندہ جب اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک خندق کھود دیتے ہیں, ایک خندق کو کھود دیتے ہیں. اور اس دو کنارے, ایک خندق کے ایک گڑھے کے 2 کنارے کے درمیان کا فاصلہ 100 سال کا ہوگا بولے. دوسری حدیث میں آتا ہے 70 سال کا ہوگا بولے. تو اس طرح سے تیسری حدیث جو سلسلہ احادیث صحیح میں فرمایا جاتا ہے کہ دونوں کناروں کا درمیانی جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ والا اتنا بڑا لمبا خندق جو ہے آپ کے اور جہنم کے درمیان میں کھود دیا جائیں گا. تو آپ جائیں گے جہنم میں جا سکیں گے؟ نہیں جا سکیں گے. مطلب ایک روزے کی فضیلت اس طرح سے بتائی جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ اگرچہ ہم کئی سارے روزے اللہ تعالیٰ کے راہ میں نفل روزے رکھتے چلیں گے تو ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ کوشش کرو کہ آپ اگرچہ طاقت رکھتے ہیں تو ضرور نفل عبادتیں کرتے رہو, اور انشاءاللہ کوشش